اب یہ صادق اور امین بھی یہی ہیں, سرٹیفکیٹس بھی یہی ہمیں دیتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. ایک لینڈ کروزر کے اندر ایک پولیس والے کانسٹیبل کو ویڈیو ہے, وہ جان سے مار دیتا ہے, ویڈیو ہے. کورٹس باعزت بری کر دیتی ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے. ایک اندھے, بہرے, گونگے کو بھی پتا ہے کہ اس ویڈیوز چل رہی ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 40 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 40 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہو گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے, جمہوریت پٹری پہ نہیں چل سکی ہے. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے ہیں, ان ججوں نے جو سارے کام کیے ہیں, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے, تو علامتی سزا تو دیتے. ناظرین اکرام, جس دن سے فارم 47 کی حکومت آئی ہے, اس دن سے فارم 47 والے پوری پاکستانی قوم کی تنقید کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں. تو ناظرین اکرامی, اسمبلی میں فیصل وافدہ نے فارم 47 کی حکومت کو ان کا اصلی چہرہ دکھا دیا. تو ناظرین اکرامی, آئیے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ریپ کیسز ویڈیو ہے ہمارے پاس, جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے, اس کا مرڈر کرتا ہے, اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ وہ بچی نہیں جانور ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں, کیونکہ اس کے پاس لوگ ہیں. چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں. جج صاحب کی بیگم صاحبہ ایک بچی پہ ٹارچر کرتی ہے. ٹارچر کرنے کے بعد اس کے اتنا مارتی کہ اس کے سر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. تو جو جج اپنے گھر کے اندر اس طرح کی بربریت دیکھ سکتا ہے, وہ کیا انصاف بار دے گا. اور جب ان کی بیگم پہ بات آئی تو پہلے تو پولیس مخلوط ہو چکی تھی, وہ اٹھائے پکڑ نہیں پا رہی تھی, ان کو زمین نگل گئی, آسمان اگل گیا, کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا. پھر وہ آئیں اور اس کے بعد وہ کیس بھی آگے چلا گیا. اب یہ صادق اور امین بھی یہی ہیں, سرٹیفکیٹس بھی یہی ہمیں دیتے ہیں. ہمیں بولتے ہیں کہ ہم ووٹ لے کے آئے ہیں, لیکن صادق امین کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے. چلیں جی, ایک لینڈ کروزر کے اندر ایک پولیس والے کانسٹیبل کو ویڈیو ہے, وہ جان سے مار دیتا ہے, ویڈیو ہے. کورٹس باعزت بری کر دیتی ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے. ایک اندھے, بہرے, گونگے کو بھی پتا ہے کہ اس ویڈیوز چل رہی ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں. چلیں جی, ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ. میں نے سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی. سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے؟ الحمدللہ نہیں. اگر ایک غریب کو ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی مل رہی تو سٹے آرڈر دیا ہے آپ نے, کمال سٹے آرڈر دیا ہے. 2700 ارب روپے پہ سٹے آرڈرز ہیں, یہاں ایک ایک کوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اس کی سنوائی کوئی نہیں. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی 40 سال بعد. میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. پھانسی دینے کا 40 سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہو گئی. جس دن سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے, جمہوریت پٹری پہ نہیں چل سکی ہے. آپ نے جمہوریت کے علم بردار کو جان اس کی لے لی, تو جان تو آپ نے لے لی. تو ان ججز نے جو سارے کام کیے ہیں, ان ججوں نے جو سارے کام کیے ہیں, اور جو ان ججوں کے خلاف ان کی اپنے ججز بات کر رہے ہیں, تو بھٹو صاحب کو جب آپ نے پھانسی دیتی, پھر ایک دفعہ غلطی کر دی آپ نے, تو علامتی سزا تو دیتے. اس جج کو علامتی پھانسی تو دیتے. اس جج کے پیچھے ڈکٹیٹر کو تو آپ پھانسی دیتے علامتی. آپ نے نہیں دی کیونکہ مسٹیک تھی. آپ جج تھے, کیونکہ جج اس ملک کے اندر آئین اور قانون سے بالا تھا. میں نے ایک تقریر کی, ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر جو میں نے لفظ کہے, جو باتیں میں نے کی, زیر اور زبر سمیت, ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں. کیونکہ میں نے کسی کی نہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, نہ میں نے ان جنرل بائی اینڈ لارج یہ باتیں کی ہیں. اور میں اس نیچر کا ہوں, میں بلنٹ آدمی ہوں, مجھے منافقت نہیں آتی. میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں. آئی ایم اے اوپن بک. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جن پہ کنٹیمپٹس ہونے چاہیے تھے, یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھی, ان پہ نہیں لگی. میرے ساتھ تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا, تو آج بھی ہو گیا. تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت بھی دی تھی, اس وقت بھی نہیں ملا, اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے. لیکن کیونکہ
ہم کنڈکٹ کسی جج کے بارے میں کنڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے اور یہ رولز آف دا بزنس کے تحت, لیکن آئین اور قانون مجھے مس کنڈکٹ پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے, اور اس مس کنڈکٹ کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جی یہ کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ہم کسی بھی ادارے کو وہ نہ کریں, بلیم نہ کریں, اور کسی انڈیویجول سے کوئی پرابلم ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی, اس سے پہلے بھی نہیں کی تھی. جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا, تھوڑا سا ٹائم ایوان کا لوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم, کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں اور شواہد کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشاندہی کرنا, اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بھی جرم ہے, تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دے سمیت میرے, یا سینیٹر کو بھی دے دیں, کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں, باقی سب کی ہے, ہماری نہیں ہے. میڈم یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں شواہد کے ساتھ. لا منسٹر صاحب آپ کی بھی توجہ کی ضرورت پڑے گی. لاہور ہائی کورٹ ایک 7 فروری 2023 کو خط لکھ رہا ہے, یہ سنیے گا جی بڑا غور سے. لاہور ہائی کورٹ لکھ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے چیئرمین باکسز میچز کے لیے 30 VIP کارڈز فیملیز کے لیے, ریڈ سٹکر گاڑیوں کے لیے کہ چل کے جانا نہ پڑ جائے, تھک جائیں گے کیونکہ آپ جج ہیں. پھر ہر میچ کے 25 VIP پاسز دیے جائیں گے. اور یہ خط ہائی کورٹ لکھ رہا ہے, میں نہیں لکھ رہا. شواہد, کوڈ آف کنڈکٹ, صادق امین, سینیٹر صاحب اس کی تاریخ کیا ہے, واٹ از دا ڈیٹ؟ 7 فروری 2023. اس کے بعد ایک یہی خط پریس کے پاس آیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں پریس کو نہیں دکھانی چاہیے, جیسے میری پریس کانفرنس پہ ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو دہشت گرد ہوں. میں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر بات کر دی ہے, کسی پہ حملہ کر دیا ہے, تو آپ پریس کانفرنس کی طرح میڈیا کو نہ کریں. تو میڈیا کا پریشر آیا, تو پھر یہی ہائی کورٹ جواب میں لکھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اب اس پیپر کے بعد, ہائی کورٹ کے پیپر کے بعد, اس جج صاحب کو مس کانڈکٹ کو صادق اور امین کے زمرے میں لا کر, جو جج لاکھوں غریبوں کی قسمت کے فیصلے نہیں کر رہا, اس کے پاس ٹائم ہے کہ 30 پاسز VIP along with red sticker for their cars, تاکہ واک نہ کرنی پڑے. تو اس میں شواہد کے بعد کیا کورٹ کے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے کہ وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اس پہ ایکشن دے؟ یہ جج کس طریقے سے جج کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, سوال کرنا گناہ ہے تو میں کروں گا, اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا. میڈم یہ ہو گیا ایک. دوسرے مسئلے پہ آ جائیں. دوسرے مسئلے میں لاہور ہائی کورٹ جج صاحب علی باقر نجفی صاحب لیٹر کے تھرو, یہ لیٹر ہے, لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے, کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وایا ابو دھابی, فورن آفس کو لکھا جا رہا ہے, جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو VIP پروٹوکول کے زمرے میں جتنی چیز آتی ہیں, ٹرانسپورٹیشن, چھوڑنا اور پک کرنا, اور پک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے. تو شاباش دیتا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز لکھتی ہے ہائی کورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے, آپ کو یہ فیسلٹیز نہیں مل سکتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کورٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پا رہے,
لیکن اپنے پرکس پریولیجز اپنی رسپانسبلٹی کے دائرہ کار سے باہر نکل کر یہ کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو, اور کیا اسکیپ گوٹ آپ رجسٹرار کو بنائیں گے اس کے اندر؟ تو اگر یہ ریکلیسنس, اگر یہ کیئرلیسنس اور یہ سب چیزیں کورٹس کے اندر موجود ہیں تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا, اس کا فیصلے کا کیا ہوگا, اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا, میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا؟ کیا ان ججوں کو موجود ہونے کی ضرورت ہے کورٹس کے اندر؟ اس میں کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا پارلیمنٹیرینز کے اوپر تو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئی.